بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ بیان کر دیا ہے۔ آج ارادہ یہ ہے کہ سورۃ البقرہ کا سورۃ الفاتحہ کے ساتھ کیا رابط ہے اس کو بیان کریں گے، اور پھر سورۃ البقرہ کی فضیلت اور سورۃ البقرہ کا خلاصہ بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر اس کے بعد اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ البقرہ کا سورۃ الفاتحہ سے ربط کیا ہے؟ تو سورۃ الفاتحہ میں یہ کہا گیا الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اس اللہ ہی کے لیے ہیں جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے ہمیں بھی پیدا کیا، یعنی رب وہ ہے جس نے ہمیں بھی پیدا کیا، اور سورۃ البقرہ میں اس کی وجہ یہ بیان کر دی گئی کہ ہمارے باپ دادا کو بھی اس نے ہی پیدا کیا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، کہ ہم نے آپ کو بھی پیدا کیا اور آپ کے باپ دادا کو بھی پیدا کر دیا۔ دوسرا راز، سورۃ الفاتحہ میں ذکر تھا عبادت کا، اور عبادت کا ذکر عام تھا، الحمدللہ رب العالمین، یہ رب العالمین عام تھا۔ تو سورۃ البقرہ میں اس کو خاص کر دیا، فرمایا اعبدو، جو تمہارا بھی رب ہے، یہ خاص ہے، اور فاتحہ میں یہ عام تھا، یعنی جس طرح تمام جہانوں کا رب ہے اس طرح اعبدوا ربکم، وہ تمہارا بھی رب ہے۔ آگے چلے جی، سورۃ الفاتحہ میں ذکر کیا گیا مالک یوم الدین، کہ مالک ہے وہ قیامت کا، اور سورۃ البقرہ میں عذاب کے نمونوں کا تذکرہ کر دیا گیا۔ یہ ربط بیان ہو رہے ہیں، بقرہ کا فاتحہ سے کیا ربط ہے؟ تو فرمایا مالک یوم الدین، مالک ہے وہ قیامت کا دن کا۔ تو بقرہ میں اس کی وجہ بیان کر دی گئی، عذابوں کا نمونہ بیان کیا گیا۔ آگے چلے جی، سورۃ الفاتحہ میں عبادت کا حکم تھا ایاک نعبد، اور بقرہ میں مکمل اس کی تشریح آ گئی۔ فاتحہ میں منعوم علیہم کا ذکر تھا، بقرہ میں ان کی صفات بیان کی گئی کہ انعام کن لوگوں پر ہوا اور ان لوگوں کی صفات کیا ہیں۔ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، کہ ان کی صفات کیا ہے؟ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ اللہ کو دیکھا نہیں، اللہ کے فرشتوں پر ان کا ایمان ہے، اللہ کے رسولوں پر ان کا ایمان ہے، وہ ایک رسول کو نہیں سب رسولوں کو مانتے ہیں، وہ ایک کتاب کو نہیں سب کتابوں کو مانتے ہیں، وہ نماز کو قائم کرنے والے ہیں، اپنی نمازوں پر پابندی کرنے والے ہیں، باجماعت نماز کو ادا کرنے والے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے ان کو رزق دیا وہ اللہ کے
رزق میں سے اللہ کا حصہ بھی نکالتے ہیں. یہ ان کی صفات بیان ہو رہی ہے. فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو کچھ پیغمبر پر نازل ہوا یعنی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس پر بھی ان کا ایمان ہے. جو پیغمبر سے پہلے جو کچھ نازل ہوا ان کا ان پر بھی ایمان ہے، یعنی جو کچھ پہلے پیغمبروں پر نازل ہوا ان کا ان پر بھی ایمان ہے. یہ ان کی صفات بیان کی جا رہی ہیں. فرمایا وبالآخرۃ هم یوقنون، وہ آخرت کے انکاری بھی نہیں ہے. کچھ لوگ ہیں دنیا میں جو کہتے ہیں صرف بس یہی جہان ہے، مر جانا ہے، یہی پر جو کچھ ہو رہا ہے بس سارا یہی ہے. فرمایا وہ ایسے نہیں ہے. وبالآخرۃ هم یوقنون، وہ آخرت کو ماننے والے ہیں. ان کا جنت پر بھی ایمان ہے، ان کا جہنم کا پر بھی ایمان ہے. فرمایا ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یاد رکھو سورۃ الفاتحہ میں جس طرح منعوم علیہم کا ذکر تھا یعنی جن پر انعام کیا گیا، اسی طرح سورۃ الفاتحہ میں مغضوب علیہم کا بھی ذکر تھا، یعنی کہ اللہ کا غضب ہوتا ہے ان پر جو اللہ کے سیدھے راستے پر سے ہٹ گئے. تو سورۃ البقرہ میں اس کی اللہ رب العزت نے تشریف کا دی کہ کن پر اللہ کا غضب ہوا. فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، کہ وہ لگا دی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ آ گیا، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. تو جنہوں نے حق سچ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، حق سچ کو اپنے کانوں سے سنا، پھر انہوں نے اپنے دل میں وہ چیز نہ بٹھائی، تو اللہ رب العزت نے بوجہ اس کے کفر کے فرمایا ان پر میرا غضب یہ نازل ہوا کہ اللہ نے ان کے اوپر مہر جباریت لگا دی کہ اب وہ ایمان کے نزدیک بھی نہیں آ سکتے. یاد رکھو، ان چیزوں کو یاد کر لو تاکہ کل ہمارے کام آ سکے. خدا کی قسم قرآن کے مقدس کو دیکھنا بھی ثواب ہے، قرآن مقدس کو پڑھنا بھی ثواب ہے، لیکن ان سب سے بڑھ کر قرآن کو سمجھنا بہت بڑا ثواب ہے. ہم لوگ تو پورا سال قرآن مقدس کو غلاف میں لپیٹ کر بس الماری میں بند کر دیتے ہیں، اور رمضان المقدس کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہم اس کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. دیکھو میرے بھائیوں، قرآن مقدس اس مقصد کے لیے نہیں آیا. وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، انہوں نے قرآن مقدس کو سمجھا، وہ کامیاب ہو گئے، اور ہم نے قرآن مقدس کو پس سے پشت ڈال دیا اور ہم ناکام ہو گئے. تو دعا ہے اللہ رب العزت سے، اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مقدس کی صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.